کتا ایک نہایت محنتی اور وفادار جانور ہے۔ جب ہم وفا کا تذکرہ کریں، وفا کی بات کریں، وفاداری کی بات کریں، تو یہاں اگر کتے کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم کتے کے بارے میں بات کریں گے، ڈاگ کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو احترام ہوتا ہے، ایسے ہی کتے کو احترام ہوتا ہے، اور مادہ یعنی کتیا کو حیض بھی ہوتا ہے، اور جو کتیا ہوتی ہے یہ تقریباً سال کے بعد جا کے بالغ ہوتی ہے، اور جو نر ہوتا ہے یہ مادہ سے پہلے حد بلوغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کتیا جب یہ بچے دیتی ہے تقریباً یہ 60 دن کے اندر، 60 یا اس سے کم دن کے اندر یہ بیاتی ہے، اور اس کے بچے جب یہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بچے آندھے ہوتے ہیں، ان کی یعنی کہ وہ پیدائشی آندھے ہوتے ہیں، اور 12 دن کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اور کتیا جب مختلف کتوں سے ہم جفت کرتی ہے، مختلف رنگ کے کتوں سے ہم جفت کرتی ہے، تو اس کے بچوں میں وہ یعنی کہ ہر کتے کا رنگ موجود ہوتا ہے۔ اور کتے کی خصوصیت کے نشان قدم پر چلنا اور بو سونگھنے کا، یعنی کہ کسی چیز کا بو سونگھنے کا جو ملکہ ہے، یہ کتے کے علاوہ اور کسی جانور میں ایسا نہیں ہے۔ اور کتے کی اور خصوصیت یہ کہ یہ بڑے صاف ستھرے لوگوں پر نہیں بھونکتا، بلکہ بعض دفعہ تو صاف ستھرے لوگوں، بڑے وجیح قسم لوگوں کے لیے تو راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور کالے رنگ کے اور گندے کپڑے پہنے ہوئے، گندے غلیظ لوگوں جو گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان پر کتے بہت زیادہ بھونکتے ہیں۔ لیکن کتے کے اندر ایک بری بھی عادت ہے کہ وہ تازہ گوشت سے زیادہ ناپاک کھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، چنانچہ یہ اکثر گندی چیزوں کو ہی کھاتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کتا اپنی کی ہوئی کے کو، اپنی کی ہوئی الٹی کو دوبارہ کھا لیتا ہے۔ کتے کی فطرت میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اس کا دم ہلانا اور اپنے مالک کو راضی کرنا اور الفت، محبت، پیار کا اظہار کرنا بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے اس میں، اور جب اس کو بار بار دھتکارا جائے اور مالک اس کو بلائے تو یہ فوراً آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کتے کے دانت بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، کہ اگر یہ غصے کی حالت میں کسی پتھر پر بھی اپنے دانت مار دے تو پتھر میں بھی دانت گھس جائیں گے۔ اتنے تیز اور اتنے سخت اور اتنے مضبوط دانت ہوتے ہیں کتے کے۔ لیکن جب کتا کسی انسان سے، اپنے مالک سے منوس محبت پیار ہو جاتا ہے، تو جب وہ پیار سے کسی اپنے مالک کے ہاتھ یا پاؤں کو اپنے منہ سے پکڑتا ہے، اس طریقے سے پکڑتا ہے کہ مالک کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کتا غصے کی حالت میں پتھر میں دانت لگا دے تو پتھر میں بھی دانت گھس جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کتے میں ایک اور عجیب بات ہے کہ کتا تعلیم و تلقین کو قبول کرنے کا جوہر اس میں موجود ہے۔ یہ تعلیم، اس کو کچھ بھی تعلیم تلقین کی جائے تو اس کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کتے کے سر کے اوپر چراغ دان رکھ دیا جائے اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے تو وہ جب تک اس کے سر پہ چراغ دان رہے گا وہ تب تک اس کھانے کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس کے سر سے چراغ دان ہٹا دیا جائے تب وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوگا۔ اگر پاگل کتا انسان کو کاٹ دے تو انسان بھی کتے کی طرح پاگل ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان بھی کتے کی طرح، انسان کو بھی پیاس لگتی ہے، کتے کو بھی پیاس لگتی ہے۔ جب کتا پاگل ہوتا ہے تو وہ پانی سے ڈرتا ہے، پانی نہیں پیتا۔ اسی طرح انسان کو جب کتا کاٹ لیتا ہے، پاگل کتا، تو وہ انسان بھی پانی نہیں پیتا، پانی سے ڈرتا ہے۔ اور جب انسان کے اوپر وہ مرض مستحکم ہو جائے، پوری طرح کہ جسم میں پھیل جائے، کچھ دن لیٹ ہو جائیں، تو پھر جب وہ انسان پیشاب کرتا ہے تو اس کے پیشاب میں ذرات ہوتے ہیں، کچھ پلے یعنی کہ کچھ خون کے ذرات ہے، اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے خون میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امانت دار کتا رفیق خائن سے بہتر ہے۔ امانت دار کتا رفیق خائن سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں ایک مثال سنیں، اس قول کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ امانت دار کتا رفیق خائن سے زیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے دوست تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، الفت محبت پیار کا اظہار کرتے رہتے تھے، اپنی جان نچھاور کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ اور جو وہ شخص تھا یعنی کہ حارث اس کا نام تھا، حارث کے دوست تھے، وہ اس کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، اور حارث بھی ان کے اوپر بہت مہربان تھا۔ ایک دفعہ حارث نے پلان بنایا کہ ہم شکار پہ جائیں گے، جنگل جائیں گے، تو اس کے جو دوست تھے حارث کے وہ سارے تیار ہو گئے، لیکن ایک دوست تیار نہیں ہوا، وہ گھر پہ رہ گیا۔ حارث گئے اور اس کے دوست گئے جنگل شکار کرنے،
اور یہ ہرس کا جو دوست تھا اس نے موقع پایا، میدان کو خالی دیکھا اور گیا ہرس کی گھر والی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا، شراب نوش کی اور اکٹھے لیٹ گئے۔ اور جب کتے نے دیکھا، ہرس کا جو کتا تھا اس نے دیکھا کہ اس حالت میں ہرس کی گھر والی کو، تو اس نے اس ہرس کے دوست پر، اس کی گھر والی پر حملہ کر کے ان دونوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ امانت دار کتا رفیق خین سے زیادہ بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو تو اس گھر میں رحمت والے فرشتے نہیں آتے۔ کتے کے کچھ فائدے یہاں بیان کر دیتے ہیں، کچھ خواص، کچھ فائدے، کچھ فیکٹ بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کتے کے کان کی چچڑی جو ہوتی ہے وہ اگر کوئی شخص اپنے پاس رکھے تو وہ کتا اور جو بھی کتے ہوں گے تو وہ سب اس کے مطیع ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی بچے کے دانت نہ نکل رہے ہوں، مشکل ہو، تو اگر کتے کا دانت نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو بچے کے دانت نکل آئیں گے۔ اگر کسی شخص کو کتے نے کاٹ لیا ہو اور اس کو درد ہو رہا ہو تو اس کے لیے ایک فائدہ ہے کتے کے ہی سے کہ اگر کتے کے آگے والے جو دانت ہیں ان میں سے ایک نکال کر وہ شخص اپنے پاس رکھ لے تو درد میں سکون ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو یرکان کی بیماری ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ کتے کے آگے والا جو دانت ہے اگر وہ اپنے پاس رکھے تو یرکان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کو درد کلنج ہو تو یہ بیماری تو عام سی ہوگی۔ اگر کسی شخص کو درد کلنج ہو تو اس کے لیے بھی یہ علاج ہے کہ جہاں کتا سویا ہوا ہو، نیند میں ہو، سویا ہوا ہو، تو اس جگہ کتے کو اٹھا کر وہ بندہ پیشاب کر دے تو پیشاب کرے گا تو وہ کتا تو مر جائے گا لیکن اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر کتیا کا دودھ کسی جگہ پر مل دیا جائے جہاں بال ہوں تو جہاں بھی کتیا کا دودھ ملا جائے گا وہاں سے بال جھڑ جائیں گے، بال ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو مرگی ہو تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ ہے، ٹوٹکا ہے کہ سیاہ کتے کے بال کسی مرگی والے شخص کے بدن پر باندھ دیے جائیں تو مرگی میں افاقہ ہوگا، یہ مرض بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور کتے کو خواب میں دیکھنا اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر جو ہے یہ غلام کی طرف ہوتی ہے یا پھر ایسی ہوتی ہے کہ جو معاصی میں، گناہ میں دلیر ہو، اس طرح بھی تعبیر ہوتی ہے۔ بہرحال ہر بندے کی اپنی حیثیت کے مطابق ہی خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ بندہ کتنے کس لیول کا بندہ ہے اس کے مطابق ہی خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، میں ایک غریب ہوں، ایک بندہ امیر ہے، ایک بندہ عالم ہے، ایک بندہ جاہل ہے، سب کے اپنے اپنے لحاظ سے۔ اس نے کتا دیکھا تو اس کی تعبیر اور ہوگی، اس نے کتا دیکھا تو اس کی تعبیر اور ہوگی، کسی اور نے خواب میں کتا دیکھا۔ وہ ہر لیول کے بندے کے جو خواب وہ دیکھتا ہے اس کی اپنی اپنی تعبیر ہوتی ہے۔ اور خواب کی تعبیر ایسے ہی بیان نہیں کر دینی چاہیے کہ کوئی خواب دیکھے اس کی فوراً تعبیر بیان کر دو، تو جیسے ہی تعبیر بیان کرو گا ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے کسی ویسے بندے کو خواب نہ بتایا کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں یہ بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس جانور پر بنائی جائے۔ السلام علیکم۔